اللہ 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 اللہ۔ اگر ہم اللہ رسول کے طریقے پر آئیں گے اللہ ہمیں کتنے انعام دے گا؟ ارے بولو نا، کتنے انعام دے گا؟ 3 یاد رہیں گے نا، انعام یاد رہیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں کہو اللہ ہم کو کتنے انعام دے گا؟ 3۔ سب سے پہلا انعام، ارے پورا مجمع بولے، ساتھ میں بولے، سب سے پہلا انعام ہدایت، نمبر 2 جہنم سے آزادی، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ۔ اور میرے دوستوں یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی فرما برداری۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کر دوں میرے پیارو، بہت پیاری بات ہے، آپ ذرا سنو۔ میں ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت، ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری۔ بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے۔ پورے گوگاواں میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا؟ یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اے بلال، آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد اپنے دل میں رکھو، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد، بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟
سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب جواب دے دو۔ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، اس لیے حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال۔ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ گیا ابو بکر آپ جب بازار میں جاتے ہو، اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا، وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں۔ بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے، وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا یہ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا، یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے، بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا، احد احد زبان پر۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا، حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی، جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر۔ چلو میرے پیارو، حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں؟ ایسے نہیں، آہستہ مت بولو بھائی، بلند آواز سے بولو، انعام کتنے ہیں؟ 3۔ حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی، اللہ سب کو دینے والا۔ قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں، قرآن تو میرے واسطے بھی ہے، قرآن آپ کے واسطے بھی ہے، قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے۔ انعامات تو سب کو ملیں گے، لیکن ایک مثال سمجھ لو، ایگزامپل سمجھ لو۔ حضرت بلال کو تینوں انعام ملا، ساتھ میں کہو پہلا انعام ہدایت، بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا، پہلا انعام ہدایت، بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے، اللہ کو ایمان دینا ہے۔ ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے، ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے، مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے، میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا، مجھے ایمان دینا ہے، میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا، مجھے ایمان دینا ہے، میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا، میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا۔ بھئی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی۔ کن کو؟ حضرت، اس کا اللہ کا وعدہ ہے، بولو اللہ کا وعدہ، پہلا انعام بولو، پہلا انعام۔ ہاں بھائی ذرا سن لو، بہت پیاری بات ہے، پہلا انعام ہدایت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی، اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این بلال، ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا، این بلال، بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے، وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو، لیکن آج ایک بات سن لو، تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی، آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے صرف تمہاری نہیں، تمہیں تو ہدایت دی، اللہ نے تمہارے صدقے میں
حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ، ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ، تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت۔ یہ تو پہلا انعام۔ چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی، ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا۔ بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو۔ وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا۔ اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب، نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا، مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟
ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال. بلال آپ کے جو بلال ہے نا، ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا. بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی، خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا. ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں. اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے. دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق. اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے. بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے. موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے. بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا. سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا. حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو. حضرت بلال نے یہ بات کہی. اب حضرت بلال بھی رونے لگے. اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟
बीवी वो भी रो रही है और हजरत बिलाल की आखिरी घड़ी आ रही है, आखिरी घड़ी आ रही है और अपनी बीवी से कहते रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, मेरा रोजा है, सहरी मैंने तेरे दस्तरखान पर किया है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला। वो बीवी जो है ना, बीवी वो औरत, वो कहती है अल्लाह की कसम दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती है दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती मैंने बिलाल को देखा, बिलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहो सुभान अल्लाह। कहते हजरत बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बीवी कहती मैंने पूछा आप हंसते क्यों? तो कहा मैं क्यों हंस रहा, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा आसमान की तरफ देख। वो बीवी कहती मेरे पैदा करने वाले की कसम मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने नबी का चेहरा देखा, मैंने जन्नत का दस्तरखान देखा और आवाज आ रही थी, मेरे नबी कह रहे थे बिलाल आजा, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हज़रत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती हज़रत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती वहां मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान पर पहुंच गए। तो बताओ तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। भाई नबी पाक का दीदार होता है फिर कलमा नसीब होता है। मेरे दोस्तों ये कुरान का फैसला है। बोलो किसका फैसला है? कुरान। कितने इनाम मिलेंगे? 3। लेकिन फिर मैं वही बात पढ़ाऊंगा, किनको मिलेंगे? इसलिए कि कुरान ने तीनों इनाम के साथ शर्त लगाई, शर्त, ये करोगे तो इनाम मिलेगा, ये करोगे तो इनाम मिलेगा, ये करोगे तो इनाम मिलेगा, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो। और मेरे प्यारों मैं आपसे पूछ रहा हूं ये इनाम किस किस को चाहिए भाई? हिदायत। बोलो बोलो बोलो, हाथ ऊपर कर हिदायत। बोलो आमीन आमीन। नंबर 2 जहन्नम से आजादी। बोलो आमीन। नंबर 3 मौत के वक्त कलमा। बोलो आमीन। हाथ नीचे रखे और कहे मेरे प्यारों अब अपने दिल में सोचे ये इनाम का मैं हकदार हूं